السلام علیکم۔ آج ہم جمعۃ الوداع کی دعا کریں گے کیونکہ رمضان المبارک یہ بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ کیا پتا اگلے سال ہم ہو یا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے بلند تر، اے بزرگی والے، اے بخشنے والے مہربان اللہ، تو ہی پڑھائی والا پروردگار ہے۔ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے جسے تو نے بزرگی دی، بلندی بخشی، اور جس کے روزے ہم پر فرض کیے۔ تو نے اس مہینے میں شب قدر رکھی اور اسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ بس اے احسان کرنے والے، ہمیں بھی اس رمضان کی تاک راتوں میں شب قدر نصیب فرما۔ یا اللہ میرے دل میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تیری ذات پر بھروسہ کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں جنت والے نورانی اعمال ہماری زندگی میں عطا کر۔ یا اللہ حلال روزی کے دروازے چاروں طرف سے ہم پر کھول دے۔ یا اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا کر۔ یا اللہ تیری عظمت اور بڑائی ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اسلام کی روشنی کو ہمیشہ زندہ رکھ۔ یا اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ تو میری اور تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ تو ہمیں اس راستے پر چلا کہ ہم لوگوں کی مدد کرنے والے بن جائے۔ یا اللہ ہمیں اس بات پر پکا یقین والا بنا دے کہ چاہے جو مرضی ہو جائے لیکن میرا اللہ میرے حق میں بہترین کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ہر قدم پر صحیح فیصلہ کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے خیالات اور سوچوں کو پاک کر دے، ہمیں ایمان کامل نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی بلائی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اخلاص والے اعمال نصیب فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہو۔ یا اللہ موت تک ہماری ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا معبود دنیا اور آخرت کی ذلت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے معبود نزا کے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے عزیز رشتہ داروں کو سکون اور اطمینان اور ایمان کی دولت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت کامل نصیب فرما۔ یا اللہ تیری رضا اور خوشنودی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تیرے عذاب سے ڈرنے والا بنا دے۔ یا اللہ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں رمضان کے بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں رحم دل بنا دے۔ اے اللہ تو ہم پر رحم فرما، ہم پر احسان فرما، ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے چھڑا کر اور ہمیں اپنے ان بہترین بندوں کے ساتھ جن پر تو نے احسان کیا جنت الفردوس میں داخل فرما۔ اے مصیبت میں ہماری پناہ کا، اے سختی میں ہمارے فریاد رس، ہم ڈرے ہوئے تیرے پاس آئے ہیں اور تجھ سے فریاد کرتے ہیں کہ اس رمضان المبارک میں ہم سب کے روزے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی تمام عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے بخشنے والے مہربان رب، تو وہ ہے جو تھوڑا سا عمل بھی قبول کرتا ہے اور اس کے بدلے بہت سا گناہ معاف کرتا ہے۔ بس ہم سے بھی تھوڑا عمل قبول کر کے اور بدلے میں ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا الہی ہمارے عیبوں کو چھپا اور پردہ پوشی فرما اور ہمیں خوف سے امان دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے،
ہماری غلطیاں معاف فرما اور ہماری تمام خطائیں بخش دے۔ اے ہمارے معبود، ہمیں قوت دے کہ ہم تیرے حکم کی تعمیل کریں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ذکر کی مٹھاس کا مزہ عطا کر اور اپنے کرم سے ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ اے رب کائنات، ہم تجھ سے ایسے ایمان کے سوالی ہیں جو ہمارے دل میں جمع رہے، اور ایسا یقین کہ جس سے ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہمیں وہی پہنچے گا جو تو نے ہمارے لیے لکھا ہے، اور ہمیں اس زندگی پر شاد رکھ جو تو نے ہمیں دی ہے۔ یا الہی، ہمیں ذہانت اور بیداری عطا فرما اور بے عقلی اور غلطیوں سے دور کر دے۔ اے اللہ، تو اپنی مہربانیوں اور رحمتوں سے ہر سائل کو عطا کرتا ہے، اور اپنے فضل و کرم سے ان کو بھی بلائی سے نوازتا ہے جو تجھ سے سوال تک نہیں کرتے۔ بس اے اللہ، اپنے کرم کے واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں ہر پل سے کشادہ رحمت سے نواز دے کہ جس سے ہم دنیا اور آخرت کی بہتری حاصل کر پائیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو چیر دینے والے، رحم کر۔ اے معبود، پاک کر دے ہمارے دل کو نفاق سے، ہمارے اعمال کو دکھاوے سے، ہماری زبان کو جھوٹ بولنے سے، اور ہماری آنکھ کو بری نظر اور خیانت سے۔ اے معبود، ہر محتاج کو غنی بنا دے۔ اے معبود، ہر بھوکے کو شکم سیر کر دے۔ اے معبود، ہر بے لباس کو لباس پہنا دے۔ اے معبود، ہر مقروض کو قرض ادا کر دے۔ اے معبود، ہر مصیبت زدہ کو آسودگی عطا فرما۔ اے اللہ، ہر مسافر کو وطن واپس لے آ۔ اے اللہ، ہر پردیسی کو امان اور حفاظت میں رکھ۔ اے اللہ، بے اولاد کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ اے معبود، ہر بچھڑے ہوئے کو ملا دے۔ اے معبود، ہر مریض کو شفا عطا فرما۔ اے معبود، مسلمانوں کے امور میں سے ہر بگاڑ کی اصلاح فرما دے۔ اے معبود، قبروں میں دفن شدہ ہمارے مردوں کو شادمانی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ ان سب کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ ان سب کے درجات بلند کر۔ ان سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا، روشن اور ہوادار کر دے۔ اے معبود، ہمارے والدین کی صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے معبود، اپنی ثروت سے ہمیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں محتاجی سے بچا لے۔ یا الہی، آج کے دن پس کہ آج جمعہ کا دن ہے اور رمضان کی بابرکت گھڑیاں ہیں، ہمیں اس رزق سے بے پرواہ کر دے جو دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور جو ہمیں ان کا محتاج بنائے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں اپنے حلال اور پاک غیب کے خزانوں سے، غیب کے ذریعے سے اور غیب کے وسیلوں سے کشادہ رزق اور روزگار عطا فرما۔ یا اللہ، آج سے قیامت کے دن تک ہمیں ایسی آسائش دے جس سے ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے اور ہمارا انجام بہترین ہو۔ یا اللہ، ہماری سبھی ضرورتیں پوری فرما۔ اے پاک پروردگار، جس پریشانی، تنگی اور مصیبت کا ہمیں خوف ہے اسے ٹال دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی محبت، اپنی خوف، اپنی توصیف، اپنی ایمان، اپنے ڈر اور اپنے شوق سے بھر دے۔ اے معبود، تیرے جو حقوق ہیں ان کو ہم پر صدقہ کر دے، اور لوگوں کے جو حقوق ہم پر ہیں ان کو تو ہمارا ضامن بن جا۔ اے پاک پروردگار، جب تک زندگی ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں زندہ رکھ، اور جب موت ہمارے حق میں بہتر ہو ہمیں دنیا سے اٹھا لینا۔ یا الہی، ہمیں موت کے وقت کلمہ طیبہ اور شہادت پڑھنا نصیب فرما۔ ہمیں پاکی کی حالت موت دینا، موت سے پہلے ہی ہماری مغفرت فرما دینا۔ یا اللہ، قبر میں ہماری تنہائی، گھبراہٹ اور منکر نکیر کے سوالات کے وقت تو ہم پر رحم فرمانا۔
اے پروردگار، جس دن چہرے سیاہ ہوں گے ہمارا چہرہ روشن فرمانا، ہمیں قیامت میں اپنے امان میں رکھنا۔ اے کرم کرنے والے، جس چہرے کو ہم نے تیرے آگے سجدہ ریز کیا اور خاک پر رکھا، اس چہرے کو آگ میں نہ جلانا۔ اے پروردگار، ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ یا الہی، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، ہم سب کو حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمانا، پل صراط کو بآسانی پار کروانا۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ اے معبود، تیری شان نرالی ہے، اپنی اس نرالی شان کے صدقے ہماری تمام دعاؤں کو، فریادوں کو اور التجاؤں کو، ہمارے والدین اور تمام امت مسلمہ کے حق میں شرف قبولیت بخش دے۔ آمین ثم آمین۔